رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں. داروی کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے. عمر فاروق کی نظریں تو اس کتاب کی طرف ہے، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا سکلت السواکر یا عمر، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دے، تجھے گم کرنے والیاں گم کر دے، کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب حضرت عمر نے نظریں اٹھا کر کے اللہ کے نبی کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھا، فوراً تورات کے نسخے کو زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اے اللہ کے نبی، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. اب ذرا جملہ سنو اللہ کے نبی نے کیا کیا. آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام بھی پا جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، ان کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑے گا. میرے دور میں اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی. او لوگوں، جب موسیٰ کی شریعت میرے نبی کی شریعت کے اندر نہیں چل سکتی، تم نے اپنے بزرگوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے بڑوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے اماموں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ رب کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ میرے امام نے یہ کہا، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، اس سے بڑھ کے شرم کی بات اور اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تو میرا نبی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا نبی نبی بھی ہے اور میرا نبی رسول بھی ہے اور میرا نبی امی بھی ہے. امی کس کو کہتے ہیں؟ امی بنا ہے ام سے، ام کے معنی ماں. ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو پڑھ لکھ کر کے نہیں نکلتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی امی تھے کیونکہ پورے عرب کے اندر زیادہ تر لوگ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو امی کیوں بنایا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ. اللہ جواب دیتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی، آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ آپ ایک لائن لکھ سکتے تھے. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ شک کرنے والے، یہ باطل پرست لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ آپ کی نبوت پر سوال اٹھا دیتے. یہ کہتے یہ تو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے تورات کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے، انہوں نے انجیل کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو امی بنایا، آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ نے قلم چلانا نہیں سیکھا، آپ نے لکھنا نہیں سیکھا، آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، پھر بھی آپ اللہ کا قرآن دنیا کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے. پھر بھی آپ نبی ہیں اور آپ اپنی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے. دنیا حیرت سے دیکھے گی اور سوچے گی اس کو سکھانے والا کون ہے. تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کو سکھانے والا آپ کا رب ہے. آپ امی تھے مگر آپ دنیا کے ٹیچر تھے. میرے نبی امی تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی ٹیچر کے سامنے آپ نے زانو کرم مستق نہیں کیا، مگر آپ ساری کائنات کے ٹیچر تھے، ساری کائنات کے معلم تھے، گرو تھے آپ. اسی لیے اللہ نے جو اپنے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ قرآن نے کیا تو کیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا نبی تم کو قرآن سکھاتا ہے، میرا نبی تم کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، میرا نبی ٹیچر ہے، میرا نبی معلم ہے، میرا نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. مگر افسوس، جس نبی نے دنیا کو ٹیچنگ دی اور تعلیم دی اور شکشا دی، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج شکشا سے دور ہیں، تعلیم سے. سیمانچل کا علاقہ ہے، شیرشاہ آبادی ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی آبادی اس علاقے میں ہے. جا کر کے ذرا رپورٹیں دیکھو کہ تعلیم کا تناسب کیا ہے، تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے. آج ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے. سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے. نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے. کیوں میرے بھائیوں؟